جو بھیڑیے آزادی بکریوں کی بات کر رہے تھے، جنگل کی کھلی فضاؤں میں گھومنے کی بات کر رہے تھے، وہیں پہاڑی کے دامن میں وہی بھیڑیے چھپے ہوئے تھے. انہوں نے ان بکریوں کو کھلا جنگل میں گھومتا ہوا دیکھا تو وہ بھیڑیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان بکریوں کو کھا گئے، ان بکریوں کو پھاڑ ڈالا، سب نے ان کو نوچ ڈالا. آج جو عورتوں کی آزادی، ان کو گھروں سے نکال کر آزادی کی بات کر رہے ہیں، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے. ان عورتوں کو اتنا آزادی دے دی جائے گی تو یہی بھیڑیے ان کو نوچ ڈالیں گے، کھا ڈالیں گے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تقدیس، سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا مسجود ہے، اس کے علاوہ عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، سجدہ بھی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے.
اور اسی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ہماری تخلیق کی، اور تخلیق کا مقصد بتایا عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں صرف اس لیے جناتوں کو اور انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ جو لوگ اس دنیا میں عبادت کے لیے پیدا ہوئے تھے، آج اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبادت کے بجائے بد امنی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ نہ صرف ہمارا یہ ملک ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کو امن، چین، سکون اور شانتی نہیں دکھائی دے گی۔ ہر جگہ فتنہ اور فساد۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو آدم کی تخلیق کرنا چاہی تو سب سے پہلے فرشتوں سے پوچھا بھی تھا، کیا اے فرشتوں، میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، آدم کو، انسانیت کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے آدم کی تخلیق کرنی ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، تو ایسی مخلوق کو دنیا میں کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں خون بہائیں گے، فساد کریں گے، ایک دوسرے کا قتل کریں گے، لڑیں گے اور جھگڑیں گے۔ لیکن فرشتوں کے اس مشورے کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، اگر میں تھوڑا سا بہک گیا اور اس طرف چلا گیا تو پورا ٹائم اسی میں چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو مشورے کی کیا ضرورت ہے، اللہ مشورہ کیوں لیتا ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ لیبل سے اور اسٹیٹس سے اوپر کی بات ہو جائے گی، شاید جو آپ کے سمجھ میں نہ آ سکے۔ بہرحال مختصراً یہ کہ اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر اللہ نے فرشتوں کے مشورے کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، ان کو جنت میں بھیجا، پھر ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، اور دونوں کو جنت کے اندر داخل کیا اور کہا کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تقرب هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے، اس پیڑ کے پاس مت جانا۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں نے بھی جو بات کہی تھی اس میں بھی جھوٹ نہیں تھا۔ دنیا میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، وہ ہو رہا ہے،
اور یہ بات اللہ کے علم میں پہلے سے تھی کہ دنیا میں خون خرابہ ہوگا، فساد ہوگا، قتل و قتال ہوگا، بدامنی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جو چاہا وہی کیا۔ دنیا میں بدامنی کیوں ہے؟ اس کا اگر آپ صحیح آنسر تلاش کرنا چاہیں، صحیح جواب تلاش کرنا چاہیں، تو اس کا فیکٹ اور صحیح جواب کوئی نہیں دے پائے گا۔ 3 کیٹاگریز ہیں، ایک فلسفیوں کی، ایک دہریوں کی جن کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے، اور ایک سرکاری جس کو گورنمنٹ کہا جاتا ہے۔ آپ کسی گورنمنٹ سے، سرکار سے اگر آپ سوال کریں کہ دنیا میں بدامنی کیوں ہے، چلو دنیا چھوڑو، ہمارے بھارت میں بدامنی کیوں ہے، اشانتی کیوں ہے، ایک دوسرے کے خلاف آپس میں لڑنے اور مرنے کا جذبہ کیوں ہے، تو آپ کو سرکار یہ جواب دے گی کہ لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جن سنکھیا پر کنٹرول نہیں ہے، لہذا بھارت کی جن سنکھیا کو نینترن کیا جائے، کنٹرول میں لایا جائے۔ یہ سرکار کا جواب ہے، اور وہ یہ قانون لانے کی بات چل بھی رہی ہے، ہم دو ہمارے دو، لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ کمیونسٹوں سے آپ سوال کریں، معاف کیجئے گا، وہ کمیونسٹ کا مطلب وہ نہیں جو آپ کے یہاں ہے، سی پی آئی ایم جس کو آپ لوگ بولتے ہیں۔ کمیونسٹ ایک جو محاورہ ہے وہ بولا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ادھرمی ہیں، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے اور آٹومیٹک چلتی رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، اور اس دنیا کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ دنیا ایسی آٹومیٹک چل رہی ہے، اللہ واللہ نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ کمیونسٹوں سے اگر آپ سوال کریں کہ دنیا میں بدامنی کیوں ہے، یعنی جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، جو کسی دھرم کو نہیں مانتے ہیں، جو اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جو عقل پسند لوگ ہیں، ان سے اگر آپ سوال کریں کہ بھارت میں بدامنی کیوں ہے، تو وہ اس کا جواب دیں گے کہ دنیا میں جو مال، جو دولت، جو سونا، جو چاندی اس دنیا کے اندر آیا ہے، پیدا ہوا ہے، یا جس نے بھی اس دولت کی فراوانی کی ہے، اس کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی ہے، اور سارے فتنے اور بدامنی کی جڑ ہے دولت۔ کسی کو کم مل گئی، کسی کو زیادہ ملی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہوتا تو بے انصافی نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، سب کو برابر پیسہ دیتا، سب کو برابر کا مکان دیتا، سب کو برابر کی دولت دیتا، سب کے پاس سب کچھ برابر برابر ہوتا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ دنیا میں اللہ ہے، کوئی چلا رہا ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی ظالم ہے، کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہو پائی ہے، اس لیے دنیا میں بدامنی ہے۔ جو غریب ہے وہ امیر بننے کے لیے لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، چاقو لے کر ایک دوسرے کا مرڈر کرتا ہے۔ دنیا میں بدامنی کی اصل وجہ ہے کہ وہ دولت برابر برابر نہیں ملی ہے، تقسیم اس کی برابر نہیں ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جواب بھی
ٹھیک نہیں ہے. یہ جواب بھی صحیح نہیں ہے. اس کیٹاگری کو آپ یاد رکھیے. کوئی کہتا ہے بد امنی کی اصل وجہ ہے جنسنکھیا بڑھتی ہوئی تعداد. یہ سرکار کا موقف ہے. کمیونسٹ کہتے ہیں دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی ہے, کوئی امیر کوئی غریب, اس لیے بد امنی ہے. لیکن یہی سوال کسی فلسفی سے کریں, کسی فلسفی سے پوچھیں, اس کا جواب بڑا عجیب و غریب رہے گا. وہ کہے گا کہ دنیا میں بد امنی کی اصل وجہ ہے پرمانو بم, ایٹم بم. کیونکہ جس ملک کے پاس ایٹم بم ہے اور جس ملک کے پاس نہیں ہے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں پرمانو بم والا ہمارے اوپر اٹیک نہ کر دے, اس لیے وہ بھی پرمانو بم, ہائیڈروجن بم, نائٹروجن بم کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک سے بڑی طاقت بننا چاہتا ہے. اور اسی وجہ سے دنیا کے اندر بد امنی ہے. جیسے ایران امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے کہ تم ہی صرف ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم رکھو گے, کیا ہمیں ادھیکار نہیں ہے, کیا ہمیں ترقی کرنے کا حق نہیں ہے؟ تو دنیا میں اصل لڑائی اور جھگڑے اور بد امنی کی اصل وجہ ہے مہلک ہتھیاروں کا بنانا اور اس کا وجود میں آنا. دیکھیے یہ 3 کیٹاگریز کے لوگ ہیں جو دنیا میں 3 قسم کے باتیں بتاتے ہیں کہ بد امنی دنیا میں اس لیے پھیلی ہے. میں سمجھتا ہوں تینوں کے جواب غلط ہیں. جہاں تک میرا اپنا خیال ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں بد امنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا آج اس مقصد سے انسان کو ہٹا دیا گیا ہے, اسی لیے بد امنی پھیلی ہوئی ہے. اگر انسان کو اس کے مقصد میں لگا دیا جائے تو بد امنی ختم ہو جائے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. آپ کا چھوٹا بچہ کسی اسکول میں پڑھتا ہے اور اس اسکول کا ٹائم ہے 8 بجے کا اور 12 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. 8 بجے اسکول اور 12 بجے چھٹی. آپ کے بچوں کے علاوہ اس میں محلے کے اور بھی بچے, آپ کے گاؤں کے اور قریے کے کئی بچے اس میں پڑھتے ہیں. بچے 8 بجے سے پہلے اسکول پہنچ جاتے ہیں. جو بچے 8 بجے سے پہلے اسکول پہنچ گئے, ابھی بیل نہیں بجی, گھنٹی نہیں بجی, اب وہ بچے اسکول میں پہنچ کر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کا شرٹ کھینچ رہا ہے, وہ اس کا پیر پکڑ رہا ہے, کوئی پیڑ پہ چڑھ کے کود رہا ہے, کوئی اس کو مار رہا ہے, کوئی اس کو مار رہا ہے, آپس میں کھیل رہے ہیں, شور کر رہے ہیں اور لڑ بھی رہے ہیں. کیا مطلب؟ ان بچوں کے اندر جو شور و شرابہ جو برپا ہے, کیا اس وجہ سے کہ ان کو کھانا نہیں ملا؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ گھر سے ناشتہ کر کے نہیں آئے؟ کیا اس وجہ سے کہ اسکول کے اندر ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا ہے؟ نہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی 8 بجتا ہے, گھنٹی بجتی ہے, بچے اپنے کلاس روم میں چلے جاتے ہیں, میڈم یا ٹیچر آتا ہے اور ان کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے. وہی بچے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے شور کر رہے تھے, ایک دوسرے کی شرٹ اور پینٹ پکڑ کر اور ٹائی پکڑ کے کھینچ رہے تھے, ایک دوسرے کے اوپر جھڑپ رہے تھے, جمپنگ کر رہے تھے اور شور کر رہے تھے, 8 بجتے ہی, گھنٹی لگتے ہی وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور ٹیچر ان کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے. اب وہ بچے شور شرابہ کیوں بند کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ٹیچر نے ان کو ان کے مقصد میں لگا دیا ہے اور ان کا مقصد تھا حصول علم, تعلیم حاصل کرنا. اب ان کو ان کے مقصد میں لگا دیا گیا. جب ان کو ان کے مقصد کے اندر لگا دیا گیا تو ان بچوں کا شور شرابہ کرنا اب آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے. بچے جب تک اپنے مقصد سے الگ تھے شور کر رہے تھے, مقصد سے جوڑ دیے گئے تو شور شرابہ
ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا، اگر اس دنیا کا ہر انسان اپنے اس مقصد سے جڑ جائے تو دنیا کے اندر بدامنی ختم ہو جائے۔ دنیا کے اندر آج اشانتی کا جو ماحول ہے وہ ختم ہو جائے، اور وہ اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اور عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم چلے گئے اور فجر میں 2 رکعت نماز پڑھ کے نکل آئے، اور ظہر میں 4 پڑھ لی، اور عصر میں 4 پڑھ لی، اور مغرب میں 3 پڑھ لی، اور عشاء میں 4 پڑھ کے ہم سو گئے۔ صرف یہی عبادت صرف یہی نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ بندگی اللہ کے ہر حکم کو ماننا عبادت ہے۔ رسول اللہ کے ہر ایک حکم کو ماننا عبادت ہے۔ ہم عبادت میں لگ جائیں اور لوگوں کو اللہ کی عبادت سے جوڑ دیا جائے، بد امنی ختم ہو جائے گی۔ امن ہم تلاش کر رہے ہیں، کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ امن ہے عبادت میں۔ ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا فیوچر کب اچھا ہوگا، جب ہم ان کو اچھا پڑھا لیں گے، لکھا لیں گے۔ نہیں، اچھا پڑھانے اور لکھانے کے بعد بھی بہت سے پڑھے لکھے لوگوں نے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالا ہے۔ امریکہ اور لندن سے ماں باپ نے محنت کر کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، لیکن جب اپنے بچوں کے لیے بیوی تلاش کر کے لائے اپنی بہو، تو بہو کے بہکاوے میں آ کر اسی لڑکے نے، اسی ڈاکٹر نے اپنی بیوی کی بات مان کر اپنی ماں اور اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں گھر سے باہر نکال کر کہیں اور بھیجا۔ میری نظروں میں ایسے ڈاکٹر بھی اسی ہندوستان کے اندر موجود ہیں۔ امن نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھائی اور لکھائی کرانے کے بعد بھی امن اور شانتی نہیں ملی ہے۔ امن اور شانتی اللہ کی عبادت میں ملے گی، اور عبادت بہت وسیع ہے۔ امن ڈھونڈ ہم کہاں رہے ہیں اور ہے کہاں؟ شاید آپ کو معلوم ہوگا، اور نہ ہو تو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک آدمی بیچارہ بوڑھا ہے، بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا ہے، نحیف۔ وہ سورج کی روشنی میں ٹہلتے ہوئے چوراہے پر آ گیا، اور چوراہے پر زمین پر بیٹھ کر ہاتھ سے زمین کو کریدنے لگا، اپنا ہاتھ زمین پر ایسے پھیلانے لگا۔ کسی نے کہا کہ ارے بابا، زمین پر یہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا بیٹا، میری سوئی کھو گئی ہے، میں اس سوئی کو زمین پر ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بابا، تم زمین پر سوئی ڈھونڈ رہے ہو، آپ کی سوئی کھوئی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ تو گھر کے اندر کھوئی ہے۔ اس آدمی نے پوچھا، بابا سوئی کھوئی ہے گھر کے اندر اور ڈھونڈ رہے ہو چوراہے پر، کیوں؟ اس بزرگ نے جواب دیا، گھر میں اندھیرا تھا، چوراہے پر روشنی تھی، اس لیے سورج کی روشنی میں سوئی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا سورج کی روشنی اس کی کھوئی ہوئی سوئی چوراہے پر دے سکتی ہے؟ سوئی کھوئی ہے گھر میں، ڈھونڈ رہا ہے چوراہے پر، نہیں مل سکتی ہے وہ سوئی۔ گھر میں ڈھونڈے تو شاید چراغ جلا کے بھی ڈھونڈے تو ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن سڑک پر ڈھونڈ رہا ہے تو سورج کی روشنی میں بھی نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ سڑک پر کھوئی نہیں ہے۔ ہمارا امن کھویا ہے، ہماری شانتی کھوئی ہوئی ہے، اور ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں دولت میں، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اچھے اور خوبصورت مکانوں کے اندر، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اپنے بچوں کی اچھی پڑھائی کے اندر، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں خوبصورت شادی کریں گے اور بیوی آئے گی تو ہماری زندگی بن جائے گی، ہم اس کے اندر۔ میرے بھائیوں، جو امن اور سکون ہمیں عبادت کے اندر ملے گا، ہم ڈھونڈ رہے ان چیزوں میں، وہ نہیں مل سکتا ہے۔ مولانا صاحب، بات تو آپ کی صحیح ہے، جب صحیح ہے تو پھر عقل کیوں تسلیم نہیں کرتی ہے اس بات کو؟ کرنا چاہیے۔ جہاں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔
اگر کوئی شخص قرآن کا حکم مان کر اپنے ابو کی اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. اپنے ماں کی خدمت کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. بچے کی پیدائش کے بعد اس بچے کو گروی سے بچانے کے لیے کہ اس بچے کی دعائیں بڑا ہو کر باپ کے حق میں قبول ہوں، اگر وہ یہ چاہتا ہے تو اس بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرنا بھی عبادت ہے. معاف کیجئے گا، عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے، کرنے کو تو 14ویں دن اور 21ویں دن بھی آدمی کر لیتا ہے، ورنہ فضیلت صرف 7ویں دن کی ہے. 14ویں اور 21ویں دن کی جو روایتیں آتی ہیں وہ سب ضعیف و کمزور ہیں. اب اس قرض سے بچنے کے لیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا تو ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں، آپ کر لیں، آپ کے لیے صحیح ہے، جائز ہے، کر لینا چاہیے. لیکن استطاعت، حیثیت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر آپ 7ویں دن عقیقہ نہیں کرتے ہیں تو آپ گناہ گار بھی ہیں. جس طرح صاحب استطاعت ہونے کے بعد آپ حج نہیں کرتے ہیں، آپ گناہ گار ہیں. نہیں، 2 بیٹی اور رہ گئی، ان کی شادی کر لیں تب جائیں گے حج کرنے. ایک بیٹا اور رہ گیا، اس کی شادی کر لیں تب جائیں گے ہم حج کرنے. اور استطاعت ہونے کے باوجود شادیوں کے چکر میں رکے ہوئے اور حج نہیں کر رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں. اور اگر اسی حال میں موت آ گئی تو مات علی المجوسیہ، تو آدمی حالت اسلام میں نہیں، مجوسیت، آگ کا آتش پرست ہو کر، آگ کا پجاری ہو کر مرے گا. بنے بیٹھے ہیں نا، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ یہ سب گاؤں کا سردار ہے، گاؤں کا سرپنچ ہے. ہاں سردار جی حج کرائے ہیں نا؟ ابھی نہیں، پیسہ بہت ہے ماشاءاللہ، حج کرنا نہیں، ابھی نہیں. کیوں؟ 2 بیٹی اور رہ گئی، ان کی شادی کر دیں. سردار جی 2 بیٹیوں کی شادی تک آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے؟ اگر استطاعت کے باوجود آپ حج کرنے نہیں گئے اور 2 بیٹیوں کی شادی کے چکر میں رکے رہے اور بیچ میں موت آ گئی تو آپ حالت اسلام میں نہیں مر رہے ہیں، آپ کی موت مجوسیت پر، آگ پرست، آگ کا پجاری ہونے کی حالت میں ہو رہی ہے. ذرا تصور کریں، ہم ہیں کہاں، بیٹھے کہاں ہیں ہم؟ سننا پڑیں گی یہ سب کڑوی باتیں. جب اتنی دور سے بلاتے ہو آپ تو سننے کے لیے کلیجہ بھی رکھنا پڑے گا. نہیں بچیں گے. سردار جی ہوں گے، آپ اپنے یہاں کے ہوں گے. آج کل تو سوشل میڈیا چھوڑو، لوگ پردھان منتری تک کو الٹا سیدھا بول رہے ہیں. یوگی مودی دیکھ رہے، سن رہے ہو کیا کیا بول رہے ہیں اس کو. کوئی ڈھونگی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. آپ تو ایک معمولی سردار ہیں، آپ سے کیوں نہیں کہا جا سکتا ہے؟ کرنا پڑے گا آپ کو. 7ویں دن عقیقہ. یہ نہیں چلے گا صاحب آپریشن سے بچہ ہوا تھا اس لیے ہم نہیں کر پائے. ضروری نہیں تھا کہ آپ سب کو بلا کر بھوج کریں. عقیقے میں کیا ہے؟ لڑکی ہے تو گھر میں ایک بکری ذبح کر دیجئے اور اس کا گوشت غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیجئے، ہو گیا عقیقہ. لڑکا ہے 2 بکرے لائیے اور ذبح کر دیجئے اور ان کا گوشت غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں بانٹ دیجئے، تھوڑا بہت آپ بھی رکھ لیجئے اپنے یہاں، ہو گیا عقیقہ. آپ کی بیوی اگر آپریشن سے بچہ ہوا ہے، ڈیلیوری ہوئی ہے اور ہاسپٹل میں ہے، ابھی آپ دھوم دھام سے عقیقہ نہیں کر سکتے، مت کریے. لیکن 7ویں دن 2 خصی کو، 2 جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیجئے، آپ کا عقیقہ مان لیا جائے گا، ہو جائے گا. میرے بھائیوں، اس کے لیے پورے گاؤں کو پورا موجم پور آ جائے اور پورا یہ آ جائے، ہم ان کو تبھی عقیقہ ہوگا. نہیں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے دے بعد میں پھر خوشی میں کبھی کھلا دینا. لیکن 7ویں دن استطاعت ہے، طاقت ہے تو آپ کو عقیقہ کرنا ہوگا. اگر آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہے وہ، اور 2 بکروں کی طاقت نہیں ہے، ایک کی ہے تو آپ ایک ہی لائیے اور کر دیجئے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 ہی لائیں. ہاں لڑکا ہے تو 2 چاہیے اگر استطاعت ہے تو. اگر لڑکا ہے
دو کی استطاعت نہیں ہے، ایک کی ہے تو ایک ہی لا کر آپ کر دیجئے. نیت یہ ہو کہ اللہ اگر تو نے مجھے دیا ہوتا تو میں دو کرتا، لیکن میرے پاس دو کی نہیں ایک کی ہے، تو ایک ہی لا کر ذبح کر دیجئے میرے بھائیوں، اور اس کا گوشت تقسیم کر دیجئے. ان الدین یسر، دین آسان ہے، اس کو مشکل ہم نے اور آپ نے بنایا. نہیں صاحب ابھی نہیں کریں. کیوں نہیں کریں؟ 1 مہینے کے بعد میری بیٹی کی شادی فلاں جگہ ہوئی ہے، وہ 1 مہینے کے بعد آئے گی. جب وہ بھی آ جائے گی، میرے ناتی بھی آ جائیں گے، میرے پوتے بھی آ جائیں گے، تب ہم عقیقہ کریں گے. اور اس سلسلے میں روکتے ہوئے اتنے دن تک عقیقے کو ٹال دینا میرے بھائیوں، یہ جرم نہیں بلکہ جرم عظیم ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر آپ نے 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا تو آپ مجرم ہیں. بات تو ضمنی آ گئی، ورنہ یہ کوئی ٹاپک نہیں تھا. عبادت یہ بھی ایک حصہ ہے. اسی طریقے سے کل میں نے کہا تھا کہ عورتوں کے تعلق سے، خواتین کے تعلق سے بولیں گے. بہت دن ہو گئے میرے بھائیوں خواتین کے تعلق سے کچھ باتیں نہیں ہو پائیں. یہ بھی ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید کا یا بقرعید کا خطبہ دیتے تھے تو اس زمانے میں مائک نہیں تھا. عورتیں جو عید و بقرعید کی نماز پڑھنے آتی تھی تو اللہ کے نبی مردوں میں خطبہ دینے کے بعد پھر عورتوں کی جہاں جماعت ہوتی تھی آپ پردے کی اوٹ سے وہاں جا کر بھی خطبہ دیا کرتے تھے تاکہ عورتیں تک ہماری آواز پہنچ جائے اور وہ بھی دین کی دعوت سے محروم نہ ہوں. ان کو بھی آپ نصیحت کرتے تھے. یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو کیونکہ میں نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. فإنی اریتکن اکثر اہل النار، سب سے زیادہ جہنم میں تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن عورتیں اس زمانے کی کتنی دیندار تھیں، کہنے لگی اللہ کے رسول آگے ہمیں کچھ نہیں سننا ہے، بس جتنا بتایا اتنا ہی کافی ہے، بس اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی. یہاں تو جرجیت صاحب اگر 1.5 گھنٹہ بول دیں تب بھی آدھا گھنٹہ اور 2 گھنٹہ بول دیں تو بہت جلدی ختم ہو گیا. مولانا صاحب ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا ٹائم. ارے تمہیں پتہ نہیں چلا جو بول رہا اس سے تو پوچھو. ہمیں سننے کا شوق ہے، ادھر سننے کا شوق نہیں تھا. بس آپ نے کہا عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، ریزن بتا دیجئے سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں جلتی ہوئی دکھائی دی، وہ کس وجہ سے جہنم میں گئیں، ہمیں اتنا بتا دیجئے تاکہ اس کام کو ہم چھوڑ دیں. آگے کی نصیحت بعد میں. اگر عمل سن تو لیں بہت زیادہ اور عمل ایک پہ بھی نہ کریں تو بیکار ہے. کم سننا ہے لیکن عمل کرنا ہے. ہمیں بتائیے کیوں گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے گئی ہو، تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے ڈالی گئی ہو تکثرن اللعنہ تکفرن العشیر. پہلی وجہ یہ ہے کہ تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، تم چغلی زیادہ کرتی ہو. 2 3 4 لڑکے اکیلے اگر جا رہے ہو ساتھ میں مل کر سڑک پر تو ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ چل دیں، لیکن اگر 2 3 لڑکیاں ساتھ میں اسکول جا رہی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے آپ بائک کا ہارن ہی بجاتے رہیں، وہ سنائی ہی نہیں دے گی. کیوں؟ وہ باتوں میں اپنی سہیلیوں کی باتوں میں لگی ہوئی ہیں، ان کو نہیں سنائی دے گا کیونکہ ان کی باتیں آپ کے ہارن کے بائک کے ہارن سے زیادہ وہ اس میں مست ہیں، باتوں میں لگی ہوئی ہیں، نہیں سنائی دے رہا ہارن. تو ایک تو لعن و طعن زیادہ کرتی ہو اور دوسری وجہ تمہارے جہنم میں جانے کی ہے کہ تکفرن العشیر، شوہروں کی نافرمانی تم زیادہ کرتے. یہ تو آپ عورتوں کو بھی بولا کرتے تھے. اور اس وقت بڑا مدعا جو اٹھا اور آج دیکھ لیجئے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، کسی آدمی کا جو مرڈر کر دیا گیا ہے اور مار دیا گیا ہے. یہ ہونا ہے، الیکشن کا دور ہے نا. کسی طریقے سے ارے آپ کے یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کرناٹک کی بات کر رہے ہیں. آپ یہاں انیس کو گھسڑ دیے. آج دیکھ لیجئے بجرنگ دل کا کوئی آدمی تھا، کتنا چرچا اس کا ہو رہا اور اس کے تار مسلمانوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوئی بڑی بات نہیں. جیسے 2024 کے الیکشن کے موقع پر پلوامہ حملہ ہو گیا
تو یہ دھرویکرن کا سب کچھ ہوگا، اندند ہیرا پھیری سب کچھ کیا جائے گا اور ہوگا۔ حجاب کا مدعا اٹھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا حجاب کے مدعے پر اٹھنے کے بعد کہ ہمیں کوئی جلوس نہیں نکالنا تھا، کوئی احتجاج نہیں کرنا تھا، لیکن ایک ایسا منصوبہ ہونا چاہیے ہماری عورتوں کے اندر، ہماری خواتین کے اندر، کہ جس چیز کو مدعا بنایا اب ہم کر کے دکھائیں گے، اور اسلام کی اس اہم رکن کو ہم زندہ کر کے دکھائیں گے۔ تو جتنی بے پردہ گھوم رہی تھی ان سب کو پردے میں آ جانا چاہیے۔ بازاروں میں بھی اپنا احتجاج اس طریقے سے پیش کریں کہ نہیں، یہ مسئلہ صرف ان بچیوں کا نہیں رہا اب جو اسکول میں پڑھ رہی ہیں اور ان کو حجاب سے روکا جا رہا ہے، اب ہم بازاروں میں جائیں گے تو حجاب پہن کر جائیں گے، اب ہم مائکے جائیں گے تو حجاب پہن کر جائیں گے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب اس کو اپنی آن سے اور اپنی شان سے اور اپنے مذہب کے سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے تھا ہماری ماں بہن بیٹیوں کو، لیکن جلوس نکال دینے سے تو ہم انہی کا کام کر رہے ہیں۔ ان کو تو یہی ہتھیار چاہیے جو ہم ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ لو صاحب، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، ہو یہ رہا ہے۔ چلے گا 10 مارچ کے بعد سب ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر اس علاقے میں چلے گا جہاں پھر الیکشن کا دور ہوگا، یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت پر پردہ فرض ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ عورت ہی یہ بتلاتا ہے کہ پردہ ہے۔ عورت، فیمیل، اردو میں کیا کہیں گے؟ عورت۔ ہندی میں کیا کہیں گے؟ استری۔ انگلش میں کہیں گے وومن۔ اردو اور عربی یہ دونوں لفظ کیا ہے؟ عورت۔ اور یہ عورت کا لفظ اتنا مشہور ہوا کہ ہندی کی جو کتابیں ہیں سلیبس، اس میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے، چھوٹے او سے اوکھلی، بڑے او سے عورت۔ خود ہندو سلیبس میں بھی یہی لکھا ہے عورت۔ لیکن عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عورت کا معنی ہی ہوتا ہے ستر، عورت کا معنی ہی ہوتا ہے چھپائی جانے کی چیز۔ عورت کا معنی ہوتا ہے، کھل کر صحیح معنی بتا دوں، عورت کا معنی ہوتا ہے ننگا یا ننگی، اور ننگی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ جو چیز برہنہ ہو اس کو چھپائی جاتی ہے، تو عورت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ننگا یا ننگی، اس کو چھپایا جائے۔ قرآن کریم کی آیت سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ثلاثۃ عورات لکم، یہ ہے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا۔ دیکھیے، عورت کا پلورل استعمال ہوا ہے، تھوڑی سی اسپیڈ ہماری ڈاؤن ہوگی، بعد میں ہم پھر اپنے لب و لہجے میں آئیں گے، پہلے سمجھ لیجیے۔ ثلاثۃ عورات لکم، عورت کا پلورل استعمال ہوا کیا ہے؟ عورات، عورت سنگولر اور عورات پلورل۔ 3 وقت ایسے ہیں جو ننگے ہیں۔ اب بھونڈا ترجمہ اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ میں یوں کر رہا ہوں، ثلاثۃ عورات لکم، 3 ٹائمز، 3 اوقات، 3 وقت ایسے ہیں جو پردے کے وقت ہیں۔ ان پردے کے وقتوں میں، ان ننگے وقتوں میں تم کسی کے گھر نہ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے، قرآن کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے جو آداب سکھلائے ہیں کہ کسی کے گھر جاؤ تو پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ، جب وہ دروازہ کھولے تو سلام کہہ کے اندر جاؤ، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ 3 وقت ایسے ہیں جو پردے کے وقت ہیں، ان وقتوں میں تم کسی کے گھر نہ جایا کرو۔ اور وہ 3 وقت پردے کے وقت جو ہیں، جو ننگے وقت اوقات کہلاتے ہیں، برہنہ ننگے اوقات، وہ کیا ہیں؟ نماز فجر سے پہلے پہلا وقت،
فجر کی نماز سے پہلے تم کسی کے گھر مت جاؤ. بھائی شوہر بیوی ہیں, لیٹے ہیں, آرام کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, آپ کسی کے گھر اس وقت نہیں جائیے. منع کیا ہے فجر کی نماز سے پہلے کسی کے گھر جانے سے. نماز عشاء کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ. 2 وقت ہو گئے. نماز فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ اور عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ, کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد وقت جو ہوتا ہے وہ سونے کا وقت ہوتا ہے. ہمارے ہاں عشاء کی نماز کا وقت گلچھرے اڑانے کا وقت ہوتا ہے, کرکٹ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے, پوری رات کیرم بورڈ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے. اور خاص آپ کے ہاں نہ ہو لیکن بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ, جیسے ہم لکھنؤ کے ہیں, بمبئی وغیرہ میں چلے جاؤ, دلی, تو وہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے, اور رات دن شروع ہی ہوتا ہے عشاء کے بعد سے. وہاں 2 وقت ہو گئے. نماز فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ, عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ. اور تیسرا پردے کا وقت کیا ہے؟ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد جب آدمی قیلولہ کرتا ہے. یہ قیلولہ سنت ہے. اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کبھی قیلولہ چھوڑتے نہیں تھے. قیلولہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے داہنی کروٹ سے سونا, لیٹ جانا, آرام کرنا. یہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے, تندرستی کے لیے بھی ضروری ہے. ہماری بھاگ دوڑ والی زندگی نے آج ہم کو اس سے محروم کر دیا ہے, ورنہ یہ سنت ہے قیلولہ. تو دوپہر میں قیلولے کے وقت تم کسی کے گھر مت جاؤ. تو یہ 3 وقت پردے کے وقت بتائے ہیں, کسی کے گھر ان وقتوں میں نہیں جانا چاہیے. بہت زیادہ ایمرجنسی ہو, ضروری ہو, کسی کی طبیعت خراب ہو, فون کر کے بلا رہا ہو, تو دیکھیے مجبوری میں پھر کچھ کنڈیشنیں بن جاتی ہیں. مجبوری میں پھر اتنی مجبوری کہ جان جا رہی ہو, کوئی چیز نہیں مل رہی ہو, تو ایسی صورت میں تو پھر خنزیر کا, سور کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے. وہ پھر مجبوری کی ایک کیفیت دوسری ہو جاتی ہے. میں یہاں جو کیفیت بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجبوری ہو تو الگ بات ہے, ورنہ ان 3 اوقات میں کسی کے یہاں نہیں جانا چاہیے. تو یہاں کیا لفظ استعمال ہوا؟ عورت, اور اس کا پلورل عورات. ثلاثۃ عورات لکم, 3 وقت ایسے ہیں جو ننگے اوقات ہیں, ان کو پردے کی ضرورت ہے. یعنی ان اوقات کے اندر تم کسی کے گھر نہ جاؤ. ایک جنگ ہو رہی تھی, جنگ احزاب, غزوہ احزاب کے نام سے مشہور تھی. اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے اس غزوے میں نکلنے کے لیے گزارش کی کہ نکلو اس جنگ میں, تو جو منافق تھے, منافق جانتے ہیں نا, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. آج تھوڑا سا گرم پانی رکھیے گا کیونکہ لگتا ہے کہ جائے گی آواز. نہیں ہے تو منگا لو تھوڑا سا, آج کل تو چائے کی ہوٹلیں تو کھلی ہوں گی. تو سنیے, جب غزوہ احزاب کی نکلنے کا حکم دیا مسلمانوں کو, صحابہ کو, تو اس میں بڑی عجیب چیز بتا رہا ہوں آج. تو اس میں جو کچھ منافق تھے, منافق کو میں اتنا بتا دوں, منافق کسے کہتے ہیں؟ جو نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے, نہ اسلام کے اندر نہ کفر کے اندر, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے. وہ ہمارے منہ پہ ہمارے جیسی اور آپ کے منہ پہ آپ کی جیسی, یہ ہوتا منافق. منافق کو سمجھانے کے لیے صحیح مثال دوں. ایک تو ہوتی ہے نیند, گہری نیند, ہم سو رہے ہیں, گہری نیند سونے والا آدمی دنیا کی لذتوں سے محروم ہے, لیکن نیند کی لذت اس کو مل رہی ہے, سکون اس کو مل رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے جاگنا, جاگنے والا دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے, یہ بھی کھا رہا ہے, وہ بھی کھا رہا ہے, یہ بھی کھیل رہا ہے, وہ بھی, دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے, لیکن نیند کا مزہ نہیں لے پا رہا ہے, نیند کا سکون حاصل نہیں کر پا رہا ہے. یہ 2 چیزیں سمجھ لی آپ نے. گہری نیند میں جو آدمی سو رہا ہے وہ دنیاوی چیزوں کے مزے نہیں لے رہا, لیکن نیند کا سکون اس کو مل رہا ہے. جاگنے والا آدمی دنیاوی چیزوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے, انجوائے لے رہا ہے, لیکن نیند کے مزے نہیں لے پا رہا ہے. بیچ میں ایک نیند کیسی ہوتی ہے, بیٹھے بیٹھے مولانا جرجیس تقریر کر رہے, ہم پھر اٹھ گئے,
یہ وہ کیفیت ہوتی ہے، نہ جاگ رہا ہے نہ سو رہا ہے، نہ دنیاوی لذت لے پا رہا ہے اور نہ نیند کا ہی مزہ لے پا رہا ہے. یہی ہوتا ہے منافق. نہ وہ کفر کا ہی مزے لے پا رہا ہے نہ وہ آخرت کے مزے لے پا رہا ہے اسلام کے. یہ ہے منافق. جرجی صاحب ہمارے منہ پہ ہماری تعریف، آپ ہمارے ورودھی ہیں، آپ کے پاس گئے، ارے وہ کمینہ آدمی، ہٹ، آپ کے منہ پہ آپ کی. تو یہ منافق تھے جو اس شرط پہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہ رہے تھے کہ جب کوئی ہم پر حملہ کرے گا آپ پر تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن دھوکہ دینے کے لیے، اور اللہ کے رسول و صحابہ ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کلمہ گو ہیں، ہمارے بھائی ہیں. سارے لوگ جب جانے لگے غزوہ احزاب میں تو یہ منافق لوگوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم غزوے میں شرکت نہیں کر سکتے، ہم جنگ میں نہیں جا سکتے ہیں. قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے نبی میں غزوے میں نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ اپنی وجہ بتاتے ہیں یہ منافق. ان بیوتنا عورت، عورت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، غور کیجئے. ان منافقوں نے کیا کہا؟ ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں. اے اللہ کے نبی ہم اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں. ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں، یعنی ہمارے گھروں میں دروازے نہیں ہیں. اگر ہم جنگ میں چلے جائیں گے تو ہماری بیوی اور بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. ہمارے گھروں میں دروازے نہیں لگے ہیں، یا یہ کہیے کہ دروازے تو لگے ہیں لیکن دیواریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. کوئی بھی دیوار سے چڑھ کر ہمارے گھر میں چھلانگ لگا سکتا ہے، ہمارے گھر میں آ سکتا ہے. بہانہ کیا بنایا کہ ہمارے گھروں میں حفاظت نہیں ہے، ہمارے گھر ننگے ہیں، اس میں دروازے نہیں ہیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہماری مجبوری ہے. تو انہوں نے اپنے گھروں کو غیر محفوظ کہنے کے لیے کون سا جملہ استعمال کیا؟ عورت کا ورڈ استعمال کیا جو قرآن میں آیا ہے. ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں. عورت کا مطلب کیا ہوا؟ ننگا یا ننگی. اور ننگی چیز کو چھپایا جاتا ہے. آپ کا گھر بہت عالیشان بنا ہو لیکن دروازہ نہ ہو تو اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ کوئی بھی چور چوری کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر ننگا ہے جب تک اس کو چھپاؤ گے نہیں. عورت، اس گھر کے اندر عورت نہیں رکھو گے، یعنی دروازہ نہیں رکھو گے، آپ کا گھر غیر محفوظ ہے. گھر کو ڈھکنا ضروری ہے، دروازہ ضروری ہے. اسی طریقے سے عورت ننگی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، یعنی اس کے لیے پردہ ضروری ہے، اس کے لیے ستر ضروری ہے. کہیے معظم پورو کلیا چک اور ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگوں، اب کیا کہو گے حجاب کے بارے میں اور نقاب کے بارے میں؟ وہ تو اللہ بھلا کرے ان مدرسوں کا کہ جب سے یہ مدرسے کھلے ہیں تب سے ہمیں کچھ برقعے اور کچھ نقاب دکھائی دے جاتے ہیں، ورنہ نقاب ہے ہی کہاں. آج بھی ہمارے یہاں اوریانیت اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں کی عورتیں گھروں میں نہیں، ہمارے محلوں میں بنے ہوئے تالاب میں نہاتی ہیں، اور ان تالابوں میں نہاتی ہیں جہاں سے مردوں کا گزر بھی ہوتا ہے. آج بھی ہماری جہالت اور ہماری اوریانیت اور ہمارے ننگے پن کا حال یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر جس عورت کے سر کا ایک بال تک دکھنا جائز نہ ہو، وہ ایسے تالاب میں نہائے جو سڑک پر بنا ہو، سڑک کے کنارے، اور جہاں مرد بھی گزر رہے ہوں اور عورتیں بھی گزر رہی ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، اس کو ہم جہالت اور اوریانیت کے علاوہ اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا، اس کو سننا پڑے گا. پرمپرا کہہ لو، رواج کہہ لو، لیکن پرمپرا اور رواج جب غلط ہو تو اس کو بدلنا چاہیے، اس کو چینج کرنا چاہیے. یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. آج بدامنی کیوں ہے؟ عورت جتنا پردے میں رہے گی امن رہے گا، عورت جتنا بے پردہ رہے گی امن بھنگ ہوگا، شانتی بھنگ ہوگی. اور آج دیکھ لیجئے شانتی بھنگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عورت کا ننگا پن، عورت کے کپڑے، عورت کا بےہودہ لباس، عورت کی اوریانیت، اور آج کی جوان لڑکیوں کا پہناوا اور ان کی ڈریس. میں جانتا ہوں کہ ہماری اس تقریر کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. صاحب، عورت کی آزادی چھینی جا رہی ہے. وہ مثال میں نے کبھی دی تھی نا، شاید آپ کو یاد ہوگا. بھیڑیے نے بکریوں کو مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے مالک کے کھونٹے میں بندھی رہتی ہو
ذرا جنگل میں ٹہل کر دیکھو، کھلی ہوا ہے، فضا ہے، ہر طریقے کا چارہ، سبزی اور ہریالی تمہیں ملے گی۔ بکریوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بھیڑیا تو ہمارا ہمدرد ہے، بڑی اچھی بات بتلا رہا ہے۔ ان بکریوں نے اپنے مالک کے خلاف ممیانا شروع کر دیا، میں۔ مالک نے اس بکریوں کے پاس آ کر جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ بکریاں کھوٹے سے نکلنا چاہتی ہیں۔ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں کھوٹے میں نہیں بندھنا ہے، ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتے، ہمیں باہر جانا ہے، جنگل کے اندر ہمیں آزادی ہے، ہر طریقے کا کھانا ہے، ہر طریقے کا چارہ ہے، تم تو ایک ہی قسم کا لا کر ہمیں کھلاتے رہتے ہو، ہمیں گھومنا ہے پھرنا ہے۔ ایک بوڑھی بکری بھی اسی بکریوں کے ریوڑ میں تھی، وہ کہنے لگی تمہارا مالک جو تمہیں روکھا سوکھا کھلا رہا ہے اسی کو کھا لو۔ اے میری بیٹیو، اے میری بچیو، جنگل کے اندر تمہیں آزادی نہیں ملے گی، یہ خوبصورت آزادی تمہیں دور سے بڑی خوبصورت دکھائی دے گی لیکن اندر سے بڑی گھناؤنی ہے، تم اکتا جاؤ گی، تم کوفت ہو جاؤ گی، تم پریشان ہو جاؤ گی۔ ان تمام بکریوں نے اس بوڑھی بکری سے کہا ماں تم اپنا منہ بند کرو، چپ رہو، تم تو بڈھی ہو چکی ہو، تم تو اپنی زندگی جی چکی ہو، 1-2 مہینے کی اور مہمان ہو، ہم سے ہماری زندگی کا حق کیوں چھین رہی ہو؟ ہمیں بازار، ہمیں گاؤں میں، ہمیں جنگلوں میں گھومنے دو۔ وہ کھوٹا توڑنے لگی، رسیاں توڑنے لگی، جب کام نہیں چلا تو بھوک ہڑتال کر دیتی ہیں بکریاں، مالک جو کھلائے گا کھائیں گے ہی نہیں۔ مالک نے سوچا کہ ان کے بھوکا مرنے سے بہتر ہے ان بکریوں کو ان کی آزادی دے دی جائے جو مانگ رہی ہیں۔ مالک کو رحم آ گیا اور مالک نے ان بکریوں کی رسی کو ڈھیلا کر کے چھوڑ دیا۔ چھلانگ لگاتی ہوئی، پھلانگتی ہوئی یہ بکریاں جنگل کے اندر جاتی ہیں، جنگل کے اندر یہ بکریاں جاتی ہیں، ٹہلتی ہیں، بڑی کھلی ہوا آ رہی ہے، دیکھو یہ کیسی ہریالی لگی ہے، ہم یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، یہاں آرام سے گھومیں گے پھریں گے۔ بوڑھی بکری اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتی ہے، 1 مہینے کی ہی زندگی صحیح لیکن خیر و عافیت کے ساتھ تو رہے گی۔ جیسے یہ بکریاں اپنے مالک کی آزادی اس کے کھوٹے سے بندھن چھڑاتی ہیں اور جنگل میں جاتی ہیں، جو بھیڑیے آزادی بکریوں کی بات کر رہے تھے، جنگل کی کھلی فضاؤں میں گھومنے کی بات کر رہے تھے، وہیں پہاڑی کے دامن میں وہی بھیڑیے چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان بکریوں کو کھلا جنگل میں گھومتا ہوا دیکھا تو وہ بھیڑیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان بکریوں کو کھا گئے، ان بکریوں کو پھاڑ ڈالا، سب نے ان کو نوچ ڈالا۔ آج جو عورتوں کی آزادی ان کو گھروں سے نکال کر آزادی کی بات کر رہے ہیں، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے۔ ان عورتوں کو اتنا آزادی دے دی جائے گی تو یہی بھیڑیے ان کو نوچ ڈالیں گے، کھا ڈالیں گے۔ دیکھ لیجئے کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ فلاں منتری نے فلاں کی لڑکی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا ہے، اس کے باپ نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، گواہی دینے جا رہا ہے تو باپ کو بھی راستے سے ہٹا دیا، جو اس لڑکی کے فیور میں گواہی دینے جانا چاہتے تھے اس کی ان گواہوں کو بھی مروا دیا۔ آج دیکھ لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سننے کو مل جائیں گے، پڑھنے کو۔ جو آزادی نسواں، عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، وہی چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں جو ان عورتوں کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ورنہ بتاؤ کون سا ڈپارٹمنٹ آج ایسا ہے جو بدنام نہ ہو، اور جہاں لڑکیوں کو ان کی مرضی کے مطابق اگر کوئی سروس یا کوئی نوکری ملتی ہے اور ان کا جسم صحیح سلامت رہتا ہو، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دو جہاں ان کو ان کی مرضی کے مطابق ڈپارٹمنٹ ملنے کے لیے ان کے جسم کا سودا نہ کیا جاتا ہو۔ اور اس معاملے میں فلمی دنیا سب سے زیادہ بدنام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ آزادی ہے جو تم مانگ رہی ہو، اور یہ وہی بھیڑیے ہیں جو تمہاری آزادی کی فکر کر رہے ہیں اور تمہیں حق دلانا چاہتے ہیں۔ میرے اس معاملے کو ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا پڑے گا اور سمجھنا
پڑے گا. اسلام نے تمہیں جتنی آزادی دی ہے اتنی کافی ہے, اور جتنا تمہیں کسی بندھن میں رکھا ہے وہ تمہاری حفاظت کے لیے, تمہاری قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے. ذرا تصور کرو, تمہاری وہ قیمتی چیز ہے, اس قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ اصول بنا دیا کہ اگر کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی گھر کے اندر موجود ہے اور اس کے دروازے بند ہیں, پھر بھی کوئی سوراخ سے جھانک کر تمہارے گھر میں تمہاری ماں, بہن, بیٹی کی عزت و آبرو کو دیکھنا چاہتا ہے, اور تمہاری نظر اس کی اوپر پڑ جاتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے بند دروازے اور بند کھڑکیوں کے باوجود ہمارے گھر کی جاسوسی کر رہا ہے, ہماری ماں, بہن, بیٹی کو تک رہا ہے, تو اس آدمی کو حق دیا ہے کہ وہ دروازہ کھولے, چاقو یا چھری لے کر آئے اور گھر کی جاسوسی کرنے والے, تاک جھانک کرنے والے کا مرڈر کر دے, اس کو قتل کر دے, تو قتل کرنے والا گناہگار نہیں مانا جائے گا. ہم بھارتی لاء کے حساب سے بات نہیں کر رہے, ہم اسلام کی پیرائے میں بات کر رہے ہیں. ذرا تصور کرو کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر اپنی ماں, بہن, بیٹی کی عزت و آبرو کے بچانے کے لیے اگر تم کسی کا مرڈر کرتے ہو, قتل کرتے ہو, تو تم قاتل نہیں لکھے جاؤ گے, اور اگر جواب میں اس نے تمہیں مار دیا تو تم شہید کہلاؤ گے. ذرا تصور کیجیے کہاں ہیں ہم. تو منافقوں نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا؟ عورت. ان بیوتنا عورت, ہمارے گھر ننگے ہیں. آئیے, قرآن نے جو پردہ بتایا ہے, قرآن نے جو پردہ بتایا ہے, جن لوگوں سے پردہ بتایا ہے وہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان سے پردہ, ان سے پردہ, ان سے پردہ, ان سے پردہ, اور جن سے پردہ نہیں ہے اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے. ان سے پردہ نہیں, ان سے پردہ نہیں, اس میں باپ بھی شامل ہے, سسر بھی شامل ہے, ان سے پردہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ساس کا داماد سے پردہ نہیں ہے. پوری ایک لسٹ ہے قرآن کی. اس لسٹ کو بتاتے بتاتے قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے, اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء, یہاں پر بھی عورات کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہاں پر بھی عورت کا پلورل عورات یوز کیا گیا ہے. اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء, طفل کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو. طفل جو بچہ بھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے یا اٹھ کے چلتا ہے, 5-6 سال کا ہے, چل رہا ہے, اٹھ رہا ہے. قرآن اس بچے کے بارے میں کہہ رہا ہے, اے عورتوں, اے خواتین, اے میری بندیوں, تم ان سے پردہ نہیں کر سکتی ہو. سسر سے پردہ نہیں ہے, شوہر سے پردہ نہیں ہے, بیٹے سے پردہ نہیں ہے, ان سے پردہ نہیں ہے. اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء, تمہیں پردے میں چھوٹ دیتے ہوئے ان بچوں کو سے بھی پردہ نہ کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم ان بچوں سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو. علی عورات النساء, جو ابھی عورتوں کے پردے, ان کی ستر, ان کی شرمگاہ اور ان کے ننگے پن کے بارے میں نہیں جانتے. یعنی ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جن کو ابھی عورت کے خفیہ اندرونی معاملات کے بارے میں جن کو علم نہیں ہے, ان بچوں سے بھی پردہ کی چھوٹ ہے. تم ان سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو, کوئی گناہ نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کیا استعمال کیا گیا؟ عورت کا پلورل عورات, یعنی ان سے بھی پردہ نہ کرو. کھلے, ان کے سامنے بھی کھلے عام آ سکتی ہو, ان کو اپنی گود میں بٹھا سکتی ہو, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے کے تم ان کو بھی چوم سکتی ہو, بوسہ لے سکتی ہو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے تم ہاتھ بھی ملا سکتی ہو, مصافحہ بھی کر سکتی ہو. یہ ہے اسلام. آئیے ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے, مسجد نبوی, اپنی مسجد. جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے, اور اس صحابی کا نام تھا جرحد. ابو داؤد کی روایت ہے, وہ اس صحابی کا نام تھا جرحد. تو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر آ گئی تھی. یہ یہاں یعنی یہ حصہ کھل گیا تھا. ران ہی بولتے ہیں نا آپ کے یہاں, چلیے اس کو ران بولتے ہیں. یہ حصہ کھل گیا تھا. کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے.
پتہ نہیں ہم ران کہہ دیں اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں. تو گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے یہ ران کھل گیا، سو رہا ہے، سوتا مرتا برابر سو رہا، اور ران کھل گئی. اللہ کے نبی جب داخل ہوئے تو آپ کی نظر اس ران پہ پڑ گئی، فوراً نگاہ نیچی کر لی. سوچئے ران، ہم کیا کیا پہن کے نہاتے ہیں، کیا پہن کے ہم کھیلتے ہیں، کیا پہن کے ہم ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں. آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اتنا انڈر ویئر پہنا ٹرین میں بھی سفر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا. آج اتنا پہن کے لوگ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. ارے مرد تو مرد، اتنا کپڑا عورتیں بھی پہن کے کھیل رہی ہیں. اولمپک دیکھ لو، ٹینس دیکھ لو. اب نام نہیں لوں گا میں، ضروری نہیں سب کا نام لیا جائے، اور نام لینے کی ضرورت کیا ہے. اسلام تو علی اعلان ایک حکم نافذ کرتا ہے، وہ کسی کے اوپر بھی جا سکتا ہے. تو اس صحابی کی جب ران کھل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کے اٹھایا، جرحت جرحت جرحت. حضرت جرحت اٹھے کیا؟ تو آپ نے جو جملہ کہا، اما علمت ان الفخذ عورت، دیکھیے جملہ اور اس پہ لفظ کیا؟ عورت. ان الفخذ عورت، اے جرحت اما علمت، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اما علمت، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اما علمت، کیا تمہیں یہ بات نہیں بتائی گئی؟ کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو؟ کیا اس بات سے تمہیں خبردار نہیں کیا گیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ان الفخذ عورت، کی ران بھی برہنہ ہے، ران بھی ستر ہے، ران بھی ننگے پن میں شامل ہے، یعنی ران کو بھی چھپایا جائے گا. ان الفخذ عورت، یہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے، ستر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ران کھل جانے سے یا گھٹنے کا اوپر کا حصہ کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. بہت سے لوگ ران کھل گئی، لنگی اوپر ہو گئے، وہ وضو کر. ابے تیرے باپ کے فتوے ہیں، کہاں سے لایا تو؟ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی ایک لسٹ بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 7 چیزوں سے، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہے. ان میں ران کا کھل جانا بھی شامل، ران کا کھل جانا شامل نہیں ہے. ران جو کھل جائے، ہاں، لیکن کھلنا نہیں چاہیے. اس کا پردہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. دیکھیے یہ جو ناف ہے، نابھی جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا اور اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی. یاد رکھیے گا، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ مرد کو مرد کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور اتنا ہی حصہ عورت کو عورت کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے. عورت کا عورت سے اتنا پردہ ہے اور مرد کا مرد سے بھی اتنا پردہ ہے. مرد کسی مرد کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتا، عورت کسی عورت کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتی. جو کھیل رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ فیشن شو میں جو آ رہی ہیں اب کیا کیا جائے؟ ٹی وی سیریلوں میں جو یہ سب پہن کے آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا ما علمت ان الفخذ عورت، اے جرحت کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران بھی عورت ہے، ران بھی ستر ہے، اس کو بھی چھپایا جائے گا. کتنا کلیئر کر دیا ہے. اب کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپائی جانے کی چیز، یعنی پردہ. عورت کا معنی ہی ہے ستر، عورت پردہ کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہہ دیا المرأۃ عورۃ، عورت عورت ہے. لو یہ 2 بار عورت ہے، کیا مطلب؟ المرأۃ عربی میں کس کو کہیں گے؟ عورت، اور عورتن عورت. المرأۃ عورت، عورت ہے، یعنی عورت پوری کی پوری چھپائے جانے کی چیز ہے. عورت پوری کی پوری ستر ہے، اس کو چھپایا جائے گا، وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے.